خواتین و حضرات السلام علیکم۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ شرط ضروری تھا کہ پاک فضائیہ پوری جنگ کے دوران فضاؤں میں اپنی عملداری اور حکمرانی قائم رکھے تاکہ زمینی جنگ کے تمام آپریشنز اور پلانز صحیح طریقے پر پایہ تکمیل کو پا سکیں۔ ٹیکنالوجی اور عددی اعتبار سے برتری نہ ہونے کے باوجود یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس کے اصول کے لیے پاک فضائیہ نے ایک جارحانہ اور نڈر انداز اپنایا، جس نے بالآخر ملک کی فضائی حدود کو ناقابل تسخیر ڈھال فراہم کی۔ یہ کامیابی بنیادی طور پر ایئر مارشل اصغر خان کی دور اندیشی اور قائدانہ صلاحیتوں سے منسوب ہے۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے تجربہ کار لڑاکا پائلٹ تھے اور پاکستان کی آزادی سے پہلے برما میں اپنی خدمات انجام دے چکے تھے۔ وہ نوزائیدہ ملک کی فضائیہ کی اس کمیٹی کے بھی رکن تھے جو دو نئی بننے والی ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دفاعی اثاثوں کی تقسیم کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا حصہ تھے۔ جولائی 1957 میں صرف 36 سال کی عمر میں وہ پاکستان کے پہلے مسلمان کمانڈر ان چیف بنے۔ انہوں نے 1947 سے 1965 تک 18 سال کی سروس کے دوران پاک فضائیہ کو ایک انتہائی قابل احترام قوت میں تبدیل کر دیا۔ خواتین و حضرات، پاکستانی قوم تقریباً ایک ہفتے کے بعد یوم پاکستان منانے جا رہی ہے۔ اس موقع پر پاک فضائیہ نے سوچا کہ کیوں نہ تاریخ کے ان صفوں پر نظر دوڑائی جائے اور ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو عمومی طور پر کم توجہ پاتے ہیں۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاک فضائیہ 1965 کی جنگ شروع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی انتہائی الرٹ کر دی گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں ہم پاک فضائیہ کی چند جنگ شروع ہونے سے پہلے کی تیاری، دشمن سے جھڑپیں اور زمینی افواج کی مدد کے لیے پاک فضائیہ کے آپریشنز کا روزانہ کی بنیاد پر واقعات کا ذکر کریں گے۔ 1965 سے تقریباً 8 سال قبل 1957 میں جب ایئر مارشل اصغر خان نے پاک فضائیہ کے پہلے کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا تو گروپ کیپٹن نور خان کو نئے آپریشنز گروپ کی تنظیم نو کی ذمہ داری دی گئی۔ یہ وہ ذمہ داری تھی جو 1959 میں حکومت پاکستان کی جانب سے قومی ایئر لائن یعنی PIA کے لیے مینیجنگ ڈائریکٹر تعینات ہونے سے پہلے تک انہوں نے انجام دی۔ 1965 کے وسط میں پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف کی طرف سے انہیں پاک فضائیہ میں واپسی کے احکامات ملے۔ ان کی مؤثر جنگی حکمت عملی میں سوجھ بوجھ کے پیش نظر ان کی ہوابازی سے طویل عرصے تک دوری کے بعد بھی آپ کو پاک بھارت جنگ لڑنے سے صرف کچھ ہفتے پہلے یعنی 23 جولائی 1965 کو پاک فضائیہ کی کمان سنبھالنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے 6 سال فضائیہ سے دور رہنے کے باوجود چند دنوں میں سرگودا سے T-33 طیارے پر ایک مشن کرنے کے بعد F-86 پر بھی فلائنگ میں عبور حاصل کر لیا اور جلد ہی آواز سے دگنی رفتار کے جہاز یعنی F-104 کو اڑانے میں بھی مہارت حاصل کر لی، جس کے چند دنوں بعد انہوں نے ہوا سے زمین پر گولیوں کے نشانے میں 100% سکور حاصل کیا، جو کہ تقریباً ناممکن تھا کیونکہ یہ سکور اس سے پہلے پاک فضائیہ میں کسی نے حاصل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہی سکور چند دنوں بعد دوبارہ حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اتنا شاندار سکور انہوں نے بائی چانس حاصل نہیں کیا تھا۔ نئے ایئر فورس چیف نے اسی کارکردگی کا مظاہرہ F-6 طیارے پر بھی کر دکھایا۔ نور خان کی پاک بھارت جنگ میں کلیدی کردار اور پاک فضائیہ میں قائدانہ صلاحیتوں کی بنیاد پر اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی قیادت کے بغیر پاکستان شاید شدید مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ پاک فضائیہ اس وقت افواج پاکستان کا زور بازو تھی اور یوں نور خان کو صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان کی طرف سے پاک فضائیہ کے جنگی منصوبوں پر عمل درآمدی کے لیے مکمل اختیار اور آزادی دے دی گئی۔ اگست 1965 کے اختتامی دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کشمیر کی وجہ سے کشیدگی بڑھتی گئی، لیکن پاک فضائیہ نے یہ خطرہ بہت عرصہ پہلے بھانپ لیا تھا۔ اسی وجہ سے باہمی امدادی پروگرام کے ذریعے فراہم کردہ امریکی طیاروں سے لیس پاک فضائیہ اس وقت بہت مضبوط طاقت بن چکی تھی۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 92 F-86 طیارے دستیاب تھے، جبکہ 8 سیبر طیارے اوور آلنگ اور مرمت کی وجہ سے جنگ میں حصہ لینے کے قابل نہیں تھے۔ اس کے علاوہ 12 F-104 پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل تھے، جبکہ 2 ٹرینر طیارے بھی تھے جو جنگ کے لیے موزوں نہیں تھے۔
اس کے علاوہ 25 B-57 بمبار طیارے تھے، جن میں کچھ جہازوں میں جاسوسی کے آلات بھی نصب کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل اضافی طور پر پاک فضائیہ کے پاس 12 T-33 جیٹ ٹرینر بھی تھے، جنہیں موقع کی مناسبت سے محدود پیمانے پر جاسوسی اور زمینی حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب 141 جنگی جہاز 9 اسکواڈن میں تقسیم کیے گئے تھے۔ پاک فضائیہ کے اس جنگی بیڑے کو 30 مختلف ٹرینر، ٹرانسپورٹ اور ہیلی کاپٹروں کی بھی مدد حاصل تھی۔ اس کے مقابلے میں ہندوستان ایئر فورس کے پاس لگ بھگ 775 طیارے تھے، جو 29 اسکواڈن میں تقسیم کیے گئے تھے۔ 500 سے زیادہ تو ایسے طیارے تھے جو بطور فرنٹ لائن استعمال ہو سکتے تھے۔ ان جنگی طیاروں میں سے 10 عدد آواز سے دگنی رفتار والے MiG-21 طیارے، 118 برطانوی ہنٹر، 80 کے لگ بھگ نیٹ اور 80 ہی مسٹیئر طیاروں کے علاوہ 56 اورگن، 132 پرانے ویمپائر طیارے، 53 کیمرہ بمبار طیارے اور 7 کیمرہ جاسوس طیارے بھی شامل تھے۔ یوں دونوں طرف کی فضائی قوت کا موازنہ کیا جائے تو اس کا تناسب 4-1 کا بنتا تھا، اور یہ تناسب 5-1 تک جا پہنچتا ہے جب ہندوستانی فضائیہ کے 191 ٹرانسپورٹ طیارے اور 48 ہیلی کاپٹر کو بھی شامل کر لیا جائے۔ جب جنگ کے امکانات بہت بڑھ گئے تو پاک فضائیہ نے اپنے تمام جنگی جہاز مختلف جنگی یونٹوں میں تعینات کر دیے تاکہ دشمن کے ناپاک عزائم کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ یہ 141 کے قریب جنگی جہاز 4 مختلف بیسز پر تعینات کیے گئے، یعنی سرگودا، پشاور، مانی پور، کراچی اور ڈھاکہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھے وہ حالات اور یہ تھے وہ جنگی سامان جن کے ہوتے ہوئے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشیدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی تھی۔ آئندہ دنوں میں ہم آنے والے دنوں میں ہونے والے واقعات کا ذکر کریں گے۔ پاکستان ایئر فورس زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔